بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا جناب حضرت علی علیہ السلام کی چھوٹی دختر ہیں، جو 18 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں تو سن 7 ہجری تھا۔ بی بی کے نام کے اعداد بھی 7 ہیں۔ لفظ 7 کو اللہ نے بہت عزت عطا فرمائی ہے۔ سورہ یاسین کی مبین 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، رنگ 7 ہیں، اور جناب ام کلثوم کے اعداد بھی 7 ہیں۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں، فرشتے اور حوریں رسول خدا کی خدمت میں تہنیت پیش کرنے آئے۔ رسول نے فرمایا، لگتے جگر فاطمہ، مبارک ہو، خدا نے تمہیں دوسری مجاہدہ اسلام عطا کی ہے۔ جناب ام کلثوم کا نام رسول خدا نے رکھا، اور زبان رسول تو بولتی نہیں وحی کے بغیر، یعنی یہ نام خدا نے رکھا ہے اور یہ نام عرش سے آیا ہے۔ عصمت و شجاعت کے پیکر میں پلتے ہوئے یہ بی بی عصمت زہرا بنی، جرت حیدر بنی۔ جب آپ سلام اللہ علیہ نے طفلی کے دور سے باہر قدم رکھا تو آپ کی شادی حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اون علیہ السلام سے منسوب ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شادی جناب جعفر طیار علیہ السلام کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ علیہ السلام سے ہوئی، اور جناب ام کلثوم کی شادی جناب جعفر طیار علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے جناب اون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب آپ کی رخصت کا وقت قریب آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اون و عبداللہ کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ میں اپنی بیٹیوں سے ایسے پیار کرتا ہوں جیسے رسول خدا فاطمہ سے کرتے تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم میرے ساتھ رہو۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے فضائل کو ہم فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اس بی بی سے رسول خدا کو خاص انسیت تھی۔ آپ رسول خدا کے سینے پر سوتی تھیں۔ اسی پیار کے باعث رسول خدا آخری حج پر جناب ام کلثوم کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے اپنے بابا کی ولایت کا اقرار اپنے کانوں سے سنا۔ سب جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو پہلا رزق رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا، اور جب دنیا سے گئے تو آخری روزہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر پر افطار کیا۔ بی بی کے فضائل کے لیے جملہ بھی کافی ہے کہ علی کے پہلے رزق کے ضامن کو محمد اور آخری رزق کے ضامن کو ام کلثوم کہتے ہیں۔ بی بی زینب زینب کبریٰ ہیں اور بی بی کلثوم زینب صغریٰ ہیں۔ 5 معصوموں کی تصویر ہیں یہ دونوں بہنیں، وارث آیت تطہیر ہیں یہ دونوں بہنیں، اور بانی فرش عزا زینب و کلثوم ہیں، حامل شان ولایت ہیں یہ دونوں بہنیں۔ یہ وہ بی بی ہیں جو حلال مشکلات ہیں، جو معجز نما ہیں۔ ظفر عباس ندوی نام کے ایک ڈاکٹر کراچی میں رہتے تھے، جن کی وفات ہو چکی ہے۔ جب وہ حیات تھے تو ان کی بیوی سخت بیمار ہو گئی۔ بہت علاج کروایا لیکن شفا حاصل نہ ہوئی، کسی بھی طریقے سے شفا نہ ملی۔ بخار ویسے ہی رہنے لگا۔ علاج کرتے کرتے عاجز آ گئے تو سوچنے لگے کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، اگر زوجہ دنیا سے رخصت ہو گئیں تو میں تنہا یہ بوجھ کیسے اٹھاؤں گا۔ ایک رات زیادہ فکر مند ہوئے تو سجدے میں سر رکھ کر دیر تک روتے رہے اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے رہے کہ اے بار الہ میری زوجہ کو شفا عطا کر۔ ایک مرتبہ آواز سنائی دی کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی نظر مان لے۔ یہ بھی کہا گیا کہ نظر 2 پیالی چائے پر دے۔ چنانچہ بی بی کلثوم کی منت اٹھائی، بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے خدا شہزادی جناب ام کلثوم کے صدقے میں میری زوجہ کو شفا عطا کر، تو میں انشاءاللہ شہزادی کا معجزہ پڑھوں گا اور یہی سمجھوں گا کہ آپ کے اعجاز سے شفا حاصل ہوئی ہے۔ 2 پیالی چائے پر نظر دے کر جیسے ہی میں نے منت مانی، قسم اللہ کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دعا اثر کرنے لگی اور فائدہ مند ثابت ہونے لگی،
اور مریضہ کا بخار اتر گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نظر کے لیے چائے کیوں بتائی گئی ہے۔ باحیثیت لوگوں کو قیمتی چیز تبرکاً پیش کرتے ہیں، لیکن بے حیثیت لوگوں کے لیے آسانی ہو اس لیے نظر بتائی گئی ہے۔ آج پاکستان میں بے شمار لوگ جناب ام کلثوم کی منت ادا کرتے ہیں اور چائے کی نظر کی جاتی ہے۔ ان کی منت ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ منتیں پوری ہوتی ہیں۔ جناب ام کلثوم وہ شہزادی ہیں کہ جنہوں نے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد تمام مصیبتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں جنہوں نے اپنا سر کھلا رکھ کر ڈوبی ہوئی کشتی اسلام کو بچایا ہے اور ہر موڑ پر زینب کے شانہ بشانہ رہیں۔ یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے اپنے خطبے سے بساط کفر کو ہمیشہ کے لیے الٹ دیا اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کو پورا کر کے دکھایا۔ یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے چراغ کو گل کر کے چراغ اسلام کو روشن کیا، جن کے خطبے نے کوفے کے بازار میں اور شام کے دربار میں اسلام کی حفاظت کی۔ یہ وہ بیوی ہیں جن کے سر پر نہ سسرال رہی، نہ سہاگ کا سایہ اور نہ ہی گود میں اولاد تھی، اور کبھی اولاد کے لیے دعا بھی نہیں کی۔ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ہماری جانیں قربان ہوں اس شہزادی پر جو اپنے مقدر پر ثابت قدم رہیں، اس تسلی بخش احساس کے ساتھ کہ اگر لختے جگر نہیں ہیں تو کیا ہوا، بھائی حسن اور حسین تو ہیں، بہن کے لاڈلے انو محمد تو ہیں۔ آل رسول کے ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی کسی بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ان کے دل میں ولایت کا چراغ ہمیشہ روشن رہا۔ اس باحوصلہ خاتون کا حوصلہ اس وقت پست ہوا جس شب کو شب عاشور کہتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ سبھی انصار و عزیز رات کی تاریکی میں اپنے آپ کو امام حسین پر فدا ہونے کو تیار کر چکے ہیں۔ جناب زینب اپنے دونوں لالوں کو تیار کر رہی تھی اور درجہ شہادت پر فائز ہونے کی نصیحت کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ کل تمہاری قربانی کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری بیویوں کے سامنے تمہاری ماں کو شرمسار ہونا پڑے۔ بھائی حسن کے خیمے میں مادر قاسم اپنے بیٹے کو امام حسن کی وصیت سنا رہی تھی کہ بیٹا اپنی جان کو اپنے چچا سے عزیز نہیں کرنا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب جناب ام کلثوم کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی اور فریاد کر رہی تھی کہ کل سب مائیں اپنے بیٹوں کو بھائی حسین پر قربان کریں گی، لیکن میں روز محشر اپنی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ رہوں گی کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی قربانی نہیں دی۔ ام البنین کے لال اور حسین کے لشکر کے علمبردار حضرت عباس علیہ السلام نے جب بہن کی بے چینی دیکھی تو دوڑتے ہوئے آئے اور خود کو آپ کی طرف سے قربانی کے لیے پیش کیا۔ عرض کیا کہ بہن جب تک عباس زندہ ہے آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ جب نانا رسول کے سامنے سب بیویاں اپنی قربانیوں کا ذکر کریں گی تو آپ بھی اپنے اس بھائی کی قربانی کو پیش کر دینا۔ جب اہل بیت کو رہائی ملی تو نانا کے شہر میں پہنچ کر سب سے پہلا جملہ بی بی کلثوم نے ہی ادا کیا تھا کہ نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا، کیونکہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے ساتھ جوان تھے، نادان تھے، مگر اب جب ہم واپس آئے ہیں تو ان کے شہید ہونے کی خبر لائے ہیں۔ بی بی کلثوم کربلا کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہیں، بی بی زینب سے 80 دن پہلے شہید ہوئیں۔ جب بی بی کو غسل و کفن دیا، بی بی زینب نے ایک چیخ ماری۔ مولا سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا کلثوم کی پشت پر دروں کے نشان ہیں اور اس نے کبھی مجھ سے ذکر بھی نہیں کیا۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے۔